दोस्तों आज हम गुफ्तगू करने की सआदत हासिल कर रहे हैं एक ऐसे फ़न की जिसने इंसान की ज़िंदगी बदल दी, जिसने हमारे ताल्लुकात को बेहतर से बेहतर और मज़बूत कर दिया और हमें दुनिया में कामयाबी का रास्ता सुझाया और दिखाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुअस्सर गुफ्तगू के फ़न की या कम्युनिकेशन स्किल्स। इनफैक्ट अगर इसको ये कहा जाए कि बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स की तो ज़्यादा दुरुस्त होगा। आप देख रहे हैं नू टीवी जद्दा और मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल, जद्दा से, ममलकत सऊदी अरब। क्या आपने कभी महसूस किया है कि बाज़ औक़ात हम गुफ्तगू में सब कुछ कहना चाहते हैं लेकिन नहीं कह पाते, या फिर हमारी बात दूसरे की समझ में भी नहीं आ पाती? आज हम सीख सकेंगे कि कैसे हम अपनी गुफ्तगू को मुअस्सर और ख़ूबसूरत बना सकते हैं। और वो शेर हमेशा याद रखें कि सदाएं एक सी यकसानियत में डूब जाती हैं, ज़रा सा मुख्तलिफ जिसने पुकारा याद रहता है। थोड़ा सा खूबसूरती आप अपनी गुफ्तगू में लेकर आएंगे, यकीन जानिए आप जिससे मुखातिब होंगे वो सैकड़ों और हज़ारों मीलों दूर भी आपसे चला जाएगा, लेकिन आपकी याद, आपकी खुशबू हमेशा याद रखेगा। हम गुफ्तगू को खूबसूरत बनाने के चंद उसूल आपकी खिदमत में पेश करना चाहते हैं। आज हम सीखेंगे कि उन उसूलों पर अमल करके किस तरीके से हम बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव कर सकते हैं। इससे पहले भी एक लीडरशिप क्वालिटी के सिलसिले में मेरी तवील गुफ्तगू है और मैंने उस मज़मून को हिंदुस्तान, पाकिस्तान और सऊदी अरब के कई अखबारात ने उसको शाये किया। ग़ालिबन पाकिस्तान में तो नहीं, लेकिन हिंदुस्तान में कई अखबारात में कई ज़ुबानों में उसको शाये किया है। इसीलिए मैंने मुनासिब समझा कि गुफ्तगू की अहमियत पर भी इसे चंद हिस्सों में तक़सीम करके पॉइंट वाइज आपकी खिदमत में पेश कर सकूं। ये गुफ्तगू को खूबसूरत बनाने के चंद उसूल जो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, उसमें सबसे पहला उसूल होता है कि गुफ्तगू की हम अहमियत को ज़्यादा समझने की कोशिश करें। गुफ्तगू हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का दरअसल ये एक अहम जुज़ और एक अहम हिस्सा है। चाहे वो घर हो, दफ्तर हो, समाजी तक़रीबात हों, गुफ्तगू में हमें आपस में किस तरीक़े से ये दूरियां ख़त्म करनी हैं, आपस में कैसे गुफ्तगू हमें जोड़ती है, कैसे कनेक्ट करती है और हमारे रिश्तों को मज़बूत कैसे बनाती है। लेकिन क्या हम जानते हैं कि गुफ्तगू करने का कोई ख़ास तरीक़ा भी हो सकता है जिससे हम अपने अहदाफ का हुसूल कर सकें, जो हमारे गोल्स हैं, जो टारगेट हैं, उन्हें अचीव कर सकें, अपने रिश्तों को मज़बूत कर सकें, अपने काम लोगों से निकलवा सकें। जी हाँ, ये बेहद ज़रूरी है। नंबर 2, गुफ्तगू के दौरान सब्र और तवज्जो बहुत अहम है। दूसरे की बात को गौर से सुना और उस पर तदब्बर से, गौर से सुनने के बाद आप अपनी बात अगर कहना चाहें तब उसकी बात मुकम्मल करने के बाद ही मुख्तसर अल्फाज में, मुख्तसर अंदाज में अपनी बात को खूबसूरत अल्फाज के पैराहे में उसके सामने रख दें। नंबर 2, हर शख्स का एहतराम करें, चाहे आप उससे मुत्तफ़िक हों या ना हों। ऐसा ना हो कि किसी की शख्सियत को हम अगर पसंद नहीं करते तो हम उस पर तंज़ और ताने और इस तरह की बाज़ारी ज़ुबान इस्तेमाल करें जो कि उलमा या समाज भी उसको कबूल नहीं करता। तो इसलिए इस बात का ख़ास ख्याल रखें, इससे पहले कि आपकी बात दूसरों के दिल तक पहुंच जाए, इस बात को ज़रूर अपने अंदर कोशिश करें कि अपने लहजे में दोस्ताना माहौल और प्यार और मोहब्बत की झलक पैदा कर लें। नंबर 3, अपनी गुफ्तगू में एक नरम और दोस्ताना लहजा बनाने की कोशिश करें। इससे आपकी बात दूसरों के दिल तक बहुत आसानी से पहुंच जाएगी। नंबर 4, गुफ्तगू में जब हम किसी से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, गुफ्तगू कर रहे होते हैं,
تو اس میں دلچسپی لینے کا ایک اچھا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ دوسروں سے دوران گفتگو سوال کریں. مثال کے طور پر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا میری کمیونیکیشن اسکلز کی یہ گفتگو آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کا جواب اگر ہاں یہ ہے تو بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کامیاب ہوں. اس سے دوسرا شخص خود کو اہم محسوس کرتا ہے اور گفتگو میں مزید دلچسپی بھی لیتا ہے، جیسے کہ شاید آپ کی دلچسپی بڑھی ہو. نمبر 5، گفتگو میں احساسات کو سمجھنا اور ان کا احترام کرنا بے حد ضروری ہے. دوسروں کے جذبات کو سمجھنا اور ان کے ساتھ ہمدردی ظاہر کرنا آپ کی گفتگو کو اور بھی مؤثر اور خوبصورت بنا دیتا ہے. اور گفتگو کے اہم پہلوؤں میں سے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم کون ہیں. ہم خود کو سمجھیں، یہ سمجھیں کہ آپ گفتگو کرتے وقت کیسے بولتے ہیں، کیسا رد عمل آپ کا ہوتا ہے اور آپ کی بات دوسروں پر کیا اثر ڈالتی ہے. جب انسان خود کو پہچان کر بولتا ہے تو اپنی گفتگو میں بہتری لانے کی وہ کوشش کرتا ہے اور اس کی بہتری اسے اس کے اہداف تک پہنچانے میں معاون اور مددگار ثابت ہوتی ہیں. نمبر 2، بات کرنے سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ دوسروں کی بھی سنیں. جب آپ دل سے سنتے ہیں تو آپ کو نہ صرف بات سمجھ آتی ہے بلکہ دوسرے شخص کو بھی یہ لگتا ہے کہ آپ اس کی عزت کر رہے ہیں اور پوری توجہ سے آپ اس کی بات کو سن رہے ہیں. اسی طریقے سے اگر کوئی آپ کی گفتگو پر نقد کرے، کوئی کمی بتائے تو اسے مثبت انداز میں قبول کرنا چاہیے. اسے قبول کریں اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں. ہمارے اسلاف کا یہی طریقہ کار رہا ہے. امام احمد بن حنبل یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی ہماری غلطی کی نشاندہی کرتا ہے تو وہ ہمارا خیرخواہ ہوتا ہے، دشمن نہیں. اسی طریقے سے خاموشی بھی بہت بڑا ہتھیار ہے. جناب، بعض اوقات خاموش رہنا بھی ایک بہترین حکمت عملی ہوتی ہے. خاموشی سے آپ دوسروں کی بات کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں اور اپنی بات کو بہتر انداز میں بھی پیش کر سکتے ہیں. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجھے یاد آئی، من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. بعض وہ شخص یعنی جو شخص فضول اور نقصان دہ باتوں سے بچ کر خاموش رہتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتا ہے. البتہ جب بات خیر، نیکی، بھلائی یا کسی کے فائدے کی ہو تو بولنا خاموشی سے بہتر ہے. یوں کہا جا سکتا ہے کہ گفتگو کرنے میں برکت تب ہے جب وہ خیر پر مبنی ہوں اور خاموشی میں نجات جب وہ شر سے بچانے والی ہو. دوستو، بھائی اور بہنوں، گفتگو کرنے کا ہنر سیکھنا ایک خوبصورت اور ایک طویل عمل ہے، لیکن اس پر عمل کر کے آپ اپنی زندگی کو اور بھی خوبصورت بنا سکتے ہیں. یاد رکھیں، گفتگو ایک پل ہے جو لوگوں کو آپ کے قریب کرتا ہے، جیسے کہ آپ کو میری گفتگو اور مجھے آپ کے کمنٹس میں جوڑ کر یوٹیوب ایک برج کے طور پر ہمارے ساتھ بنا ہوا ہے. اور یہ چینل خلیجی ممالک یا سعودی عرب کے علماء اور مشائخ کے کبائر جو فتاوی ہیں، وہ کبار علماء کے فتاوی آپ کی خدمت میں اردو میں پیش کر دیتا ہوں. تو یہ جو خلیج تھی، یہ جو گیپ تھا، یہ دور کرنے کی ہم نے کوشش کری ہے اس چینل کی وجہ سے. تو یہ بھی گفتگو ہے، چینل ہمارا بولتا ہے. ایسے ہی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. ایک صحابی آتا ہے، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور وہ آ کے کہتا ہے کہ میں آپ کی بات کو اس وقت تسلیم کروں گا جب یہ پیڑ بولنا شروع کر دے. اس نے گواہی دی تو اس شخص نے ایمان وہ لے آیا. تو گواہی، یہ گفتگو کا جو طریقہ ہے، یہ گفتگو بہت معنی رکھتی ہے. ایک شخص کو کسی کی گفتگو کی وجہ سے ہی
بہت سارے علماء ہیں جو کہ گفتگو کرتے ہیں، عقیدے درست ہو جاتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں لوگوں کی اصلاح ہو جاتی ہے، گفتگو کرتے ہیں لوگ قرآن و سنت سے جڑ جاتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں لوگ بتوں کی، پیر فقیروں کی، درگاہوں کی، شجر و حجر کی، چاند اور ستاروں کی، سورج کی پوجا چھوڑ کے رب کائنات کی پوجا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ گفتگو ہی کی خوبصورتی ہے۔ اس خوبصورتی کی وجہ سے آپ اور ہم مزید دین کو سیکھ سکتے ہیں، مزید اپنے تعلقات زیادہ پختہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو طویل عمل ہے، اس پر عمل کر کے آپ اپنی زندگی کو اور بھی خوبصورت بنا سکتے ہیں اگر آپ مؤثر انداز یا بیسٹ کمیونیکیشن اسکلز امپروو کرنا شروع کر دیں۔ یاد رکھیں، گفتگو ایک پل ہے جو لوگوں کو آپ کے قریب کرتا ہے۔ اس پل کی بدولت اس پل کو مضبوط بنائیں اور دوسروں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کریں، جیسے کہ میں آپ کے ساتھ جڑتا ہوں، روزانہ اس پل پر کام کرتا ہوں جو کہ آپ کے اور میرے درمیان بنا ہوا ہے۔ آخر میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کامیابی صرف جیتنے میں نہیں ہوتی، بلکہ کامیابی دلوں کے جیتنے میں ہوتی ہے۔ کچھ لوگ بحث جیت کر تعلق کھو دیتے ہیں اور کچھ لوگ خاموش رہ کر بھی دل جیت لیا کرتے ہیں۔ فیصلہ آپ کا ہے، آپ بحث جیتنا چاہتے ہیں یا رشتہ۔ اگر آپ رشتے مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو اپنی جو باتیں ہیں وہ سنا کر آپ جو چاہتے ہیں لوگوں سے کام کروانا، وہ کروانا چاہتے ہیں، مقاصد کا حل چاہتے ہیں، تو خوبصورت الفاظ، خوبصورت انداز اور خوبصورت لہجے میں کمیونیکیشن اسکلز کی اس ویڈیو کو دیکھ کر دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، تاکہ شاید آپ کی وجہ سے کسی اور کی بھی اصلاح ہو جائے اور ہم سب مل کر بیٹر کمیونیکیشن اسکلز ڈیولپ کر لیں۔ اگلی ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو آواز کس طریقے سے امپروو کی جاتی ہے وہ بھی میں بتاؤں، کیونکہ میرے بہت سارے ویورز ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ عاقل صاحب آپ بہت خوبصورت بولتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ میں جتنا خوبصورت بولتا ہوں اس سے کہیں زیادہ خوبصورت آپ ہیں، کیونکہ آپ مجھے سنتے ہیں۔ آپ کے سننے کا شکریہ۔ ہمیں کمنٹس میں ضرور اپنی رائے دیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔